خواتین و حضرات، سامعین کرام، ناظرین کرام، گرامی قدر، دیویوں اور سجنوں، ملتان پاکستان سے آپ کا داستان گو عشق و محبت کی ہزار داستان کے سلسلے کی ایک نئی کڑی، نئی قسط، نئی داستان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہماری آج کی کہانی پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی عشقیہ داستان ہے اور سچی کہانی ہے۔ میں گزشتہ کچھ دنوں سے آپ کو لوک داستانوں کے ساتھ ساتھ سچی کہانیاں بھی سنا رہا ہوں جو اپنے اپنے علاقے میں لوک داستان کا درجہ اختیار کر چکی ہیں۔ اس کہانی کے کردار بے برگ اور گراناز، یہ ان دو کرداروں کے عشق کی کہانی بلوچی ادب کی خوبصورت داستان ہے جسے بلوچ لوک گیتوں میں نہایت ذوق و شوق سے گایا اور سنا جاتا ہے۔ یہ سچی داستان بلوچستان کے مایہ ناز رہنما اور ہیرو سردار میر چاکر خان رند کے عہد حکومت کے دور کی داستان ہے۔ سردار میر چاکر خان رند کا عہد حکومت خاصا طویل تھا۔ یہ 15ویں اور 16ویں صدی پر محیط ہے۔ بے برگ بلوچ سردار اعظم چاکر خان کی بہن سرمدی بیگم اور میر بہادر خان کا شیر جوان بیٹا تھا۔ یعنی بے برگ کے والدین کا نام سرمدی اور میر بہادر خان تھا۔ گویا میر چاکر کا سگا بھانجا تھا۔ اس زمانے میں گوہر نامی ایک جت خاتون نے لاشاری قبیلے کے ظلم و ناانصافی کے خلاف رند سردار چاکر اعظم کی پناہ حاصل کر رکھی تھی۔ رند اور لاشاری بلوچستان کے دو اہم قبائل اور بڑے قبائل میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو لاشاری قبیلے کی ایک خاتون گوہر نے رند خاندان والوں کی پناہ لے رکھی تھی۔ اس کے باوجود جب لاشاری بلوچوں نے گوہر کے اونٹوں کو نقصان پہنچایا تو رند اور لاشاری قبائل میں ایک خون ریز جنگ شروع ہو گئی جو مسلسل 30 سال تک جاری رہی۔ اس جنگ میں رند اور لاشاری قبیلوں کے حلیف قبائل نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ہزاروں بہادر بلوچ جنگجو سپاہی اس جنگ میں ہلاک ہوئے۔ شروع میں جب جنگ میں لاشاریوں کا پلہ بھاری ہونے لگا تو رند سردار چاکر خان نے افغان حکمران سے مدد کی درخواست کی۔ افغان حاکم بلوچوں کی آپس کی جنگ میں فریق نہیں بننا چاہتا تھا۔ افغان حکمران کا نام امیر شجاع الدین ذنون تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ لاشاری اور رند قبائل کی جنگ میں کسی ایک فریق کا ساتھ دے، لہٰذا اور وہ ان کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا جب رند قبائل کی طرف سے اسے درخواست پہنچی تو اس نے 100 ہیلے بہانوں کے بعد 500 ناتجربہ کار اور غیر رضامند سپاہیوں کا ایک دستہ بھجوا دیا، یعنی ایسے سپاہی جو جنگ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، جانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اس نے وہ دستہ 500 سپاہیوں کا، غیر رضامند سپاہیوں کا بھجوا دیا جو لاشاری حملے کی تاب نہ لا کر فوراً ہی میدان جنگ چھوڑ کر واپس قندھار بھاگ کھڑا ہوا اپنے دارالحکومت۔ خان نے یعنی امیر چاکر خان رند قبائل کا جو سردار تھا،
उसने अपने भांजे बैबर्ग को अफ़गानिस्तान के अमीर शुजाउद्दीन ज़नून के पास मदद के लिए भेजा। कंधार उसने जाकर अफ़गान हाकिम से बड़े रूखे लहजे में बात की कि अगर आपने हमारी मदद करना है तो जनाना फ़ौज की बजाय मर्दाना फ़ौज भेज कर करें। अफ़गान हुक्मरान ने मदद देने की बजाय बेबर्ग की बेबाकाना गुफ्तगू और जुर्रत रिंदाना से नाराज़ होकर उसे कैद कर लिया। कैद खाना शाही महल के करीब ही वाक़ था, और अगर कोई शाही महल की ऊपर वाली मंजिलों से कैद खाने में झांकता तो कैद खाने के कैदियों पर नज़र पड़ती थी। बैबर्ग न सिर्फ बहुत अच्छा शायर था, बल्कि खुदा ने उसे बहुत पुरसोज और वजद आफरी आवाज़ से भी नवाजा था। कैद के दौरान जब वो अपने दर्द भरे अशार पुरसोज आवाज़ में अलापता तो शाही महल के दरोबाम मस्त हो जाते। शाही महल के कुछ बासियों को इन नगमों और गीतों से बेआरामी और कोफ्त भी बहुत होती थी। अफ़गान हाकिम की बेटी शहजादी गरानाज ने अपने बाप से दरख्वास्त की कि इस बलोच कैदी को रिहा कर दिया जाए, क्योंकि ये हमारी नींद और आराम में मुखिल हो रहा है और हमारे सुकून में खलल डालता है। बादशाह ने शहजादी की दरख्वास्त कबूल की और बेबर्ग को रिहा कर दिया। रिहा होते ही बेबर्ग ने कंधार शहर के बागों और बाज़ारों की खूब सैर की और फिर घूम फिर कर उस खिड़की के नीचे जा खड़ा हुआ जिसमें से शहजादी गरानाज झांका करती थी और रंग और नूर की बारिश बरसाया करती थी। जब उसकी निगाह गिरानाज की निगाह से टकराई तो उस दुर्रे नायाब ने बेबर्ग से फरमाइश की कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो मेरे महल में आकर मुझसे मिलो। शहजादी की यह दावत बेबर्ग के लिए चैलेंज बन गई, क्योंकि उस प्रीतम मिसाल ने उसकी जुर्रत, मर्दानगी, दलेरी और सरफरेशी को ललकारा था। उसके पास कोई साजो सामान भी नहीं था, न आलात हर्ब, न रस्सी, न बचाव के वसाइल, मगर वो चैलेंज कबूल करने का धनी था। लिहाजा सबसे पहले वो लोहार की दुकान पर गया, वहाँ से चंद लंबी और नोकदार मेखें बनवाईं, रस्सी खरीदी और शाही महल की दीवार के करीब पहुँच गया, जहाँ से उस गौहर ताबदार की खिड़की तक पहुँचना आसान था। पहरेदारों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने कुछ अशरफियाँ निकाली और दरबानों की आंखों पर अशरफियों का पर्दा चढ़ा दिया। गरानाज का कमरा 7वीं मंजिल पर था और वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था, मगर हिम्मत मर्दा मदद खुदा, God help those who help themselves, वो बड़ी कीलों और रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ गया जैसे चट्टानों पर पहाड़ी बकरे चढ़ते हैं। आखिर वो गरानाज की ख्वाबगाह में जा उतरा। शहजादी उस वक्त महवे इस्तराहत थी। खिड़की से कूदने पर धम की आवाज़ पैदा होने पर वो चौंक कर उठ बैठी और बेबर्ग को देखकर घबरा गई और शब ख्वाबी के लिबास में नीम उरियां हालत में कमरे के एक कोने में सिमट कर खड़ी हो गई और बोली, जवान, तू अपनी मौत से नहीं घबराया? अगर तुर्क दरबानों ने तुझे देख लिया तो वो तेरी गर्दन काट कर कंधार के सबसे बड़े हरात दरवाजे पर लटका आएंगे।
اس پر بے برگ بڑی تمکنت سے بولا، ابھی کسی ماں نے وہ بیٹا نہیں جنا جو رندوں کے شیر کی گردن کاٹ کر کسی دروازے پر لٹکا آئے۔ شہزادی، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم بزدلی کی باتیں کرو۔ تم نے خود مجھے یہاں آنے کی دعوت دی، اب رند بلوچ کی بہادری اور پیار کی شدت کی داد دینے کی بجائے تم مجھے ڈرا رہی ہو۔ ہم وہ ہیں جو محبت کی خاطر کبھی جان کی پرواہ نہیں کرتے اور اپنی محبوبہ کی خاطر جان کی بازی لگا دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ آؤ میری محبوب شہزادی، میری باہوں میں سما جاؤ اور اپنے پیار کی ٹھنڈک سے میرے قلب و جاں کو سکون بخش دو۔ شہزادی گراناز اس کی دل موہ لینے والی آواز اور خوبصورت باتیں سن کر بے خود سی ہو گئی اور خمار کی سی کیفیت میں چلتی ہوئی اس کی باہوں میں آ کر سما گئی۔ پھر دونوں اس طرح ایک ہو گئے کہ دوری کا ہر تصور تک محو ہو گیا۔ چادر اور دوپٹہ آپس میں لپٹ گئے اور افغان ہونٹ بلوچی مونچھوں میں گم ہو گئے۔ جب وہ بدمستی کی دنیا سے نکل کر ہوش کی دنیا میں واپس آئے تو گراناز بولی، میرا باپ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اگر اسے ہمارے تعلقات اور ملاقاتوں کی بھنک بھی مل گئی تو قیامت آ جائے گی۔ دوسرا، وہ یہ کبھی بھی گوارا نہیں کرے گا کہ میں بیاہ کر اس سے دور کسی اور ملک تو کیا کسی اور شہر میں چلی جاؤں۔ لہٰذا ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم بھاگ کر بلوچوں کے ملک میں کہیں جا کر چھپا کر زندگی بسر کر لیں۔ اس کی یہ تجویز سن کر بے برگ گراناز کو کسی نہ کسی طرح محل سے نکال لایا اور دونوں گھوڑے پر بلوچستان روانہ ہو گئے۔ راستے میں گراناز نے اسے بتایا کہ جب اس کے باپ امیر زنون کو اس کے اغوا کی خبر ملے گی تو وہ لا محالہ فوج لے کر رند بلوچوں پر حملہ آور ہوگا، جس میں لاشاری قبائل بھی اس کا ساتھ دیں گے تاکہ اپنا حساب چکتا کر سکیں، اور اس طرح لاشاری اور افغانوں کی فوج کے سامنے رند پس کر رہ جائیں گے۔ لہٰذا مناسب یہی ہوگا کہ ہم لاشاریوں کے سربراہ سردار گوہرام خاں کے پاس جا کر پناہ لے لیں تاکہ افغان حملے کی صورت میں لاشاری اور رند دونوں ہماری حفاظت پر کمر بستہ ہو جائیں۔ بس اس میں یہ خطرہ ضرور ہے کہ اگر لاشاریوں کی نیت میں فتور آ گیا تو وہ محض رندوں کو زک دینے کی خاطر تمہیں اور مجھے دونوں کو افغانوں کے حوالے کر سکتے ہیں۔ مگر بے برگ نے اس کی سختی سے تردید کر دی کہ خواہ بلوچ کسی قبیلے سے ہو، جب وہ ایک دفعہ پناہ دے دیتا ہے یا کوئی وعدہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، نہ وہ وعدے سے مکرتا ہے نہ پناہ گزین کو دشمن کے حوالے کرتا ہے۔ تم مائی گوہر والا واقعہ یاد کرو، بلوچوں کی لاشاری اور رند قبیلے 30 سال تک جنگ لڑتے رہے، مگر رندوں نے گوہر کو لاشاریوں کے حوالے نہیں کیا اور کبھی بھی مائی گوہر پر آنچ نہ آنے دی۔ اس گفتگو کے بعد دونوں بلوچستان پہنچے اور سیدھے لاشاریوں کے سردار گوہرام کے ڈیرے پر پہنچے اور اس سے پناہ کے لیے درخواست گزار ہوئے۔ گوہرام خان کو تمام امکانات کا اندازہ تھا، مگر شان مردانگی اور بلوچی روایات کی پاسداری کا خیال بھی تھا۔ اس کے باوجود اس نے بے برگ اور اس کی محبوبہ کو پناہ دینے اور امن کی ضمانت دینے کی حامی بھر لی اور انہیں رہنے کے لیے
ایک شاندار اور شاہانہ مکان کا انتظام بھی کر دیا۔ سردار بحرام نے شاہی مہمانوں کی سہولت کے لیے ایک میمن ملازم مقرر کر دیا اور اسے تاکید کر دی کہ مہمانوں کے ہر حکم کی تعمیل کی جائے۔ شہزادی گراناز یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سردار بحرام خان تینوں اوقات جو شاندار کھانا ان کے لیے بھجواتا، بے برگ وہ کھانا نہ خود کھاتا نہ ہی گراناز کو کھانے دیتا، بلکہ در پردہ اس نے اس میمن ملازم سے یہ ساز باز کر لی، منشی سے، کہ وہ شاندار شاہی کھانا اپنے گھر لے جایا کرے اور اپنے گھر کا سادہ سودہ کھانا ان کو دے جایا کرے۔ جب گراناز نے بے برگ سے اس کی وجہ پوچھی تو بے برگ نے کہا، کسی کو پناہ دینا بلوچی شان اور روایت کے مطابق ہے، لیکن کل کلاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رند اور لاشاری پھر کہیں ایک دوسرے کے خلاف صف آ رہا ہوں، تو میں رند ہوتے ہوئے لاشاریوں کے مقابلے پر نہیں نکل سکوں گا کہ میں نے ان کا نمک کھایا ہوا ہوگا، اور نمک حرامی اندھا کر دیتی ہے۔ ادھر افغان حکمران کو پل پل کی خبر مل رہی تھی، اسے یہ بھی علم تھا کہ اس کی بیٹی گراناز اور اس کے عاشق کو لاشاری سردار نے اپنی پناہ دے رکھی ہے، اور اب اس حملے کی صورت میں لاشاریوں اور رندوں دونوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر اپنی غیرت کے لیے وہ اس کے لیے بھی تیار تھا۔ وہ اپنی ٹڈی دل فوج لے کر بلوچستان پر حملہ آور ہونے کے لیے قندھار سے نکلا۔ سردار بحرام نے ایک پیغام سردار چاکر کے پاس بھجوایا کہ ہماری دشمنی ایک حقیقت سہی، مگر اب بلوچوں کی آن کو بچانے کے لیے یکجا ہو کر افغانوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ بحرام نے بے برگ اور گراناز کو پناہ دینے کا احوال بھی چاکر خان کو لکھ بھیجا۔ چاکر خان 40,000 فوج لے کر بحرام کی مدد کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ بے برگ نے بحرام اور چاکر دونوں کو مشورہ دیا کہ اچانک جنگ میں کود پڑنے سے لاکھوں بلوچ اور افغان بچے یتیم ہو سکتے ہیں، ہزاروں بیویاں بیوائیں بن سکتی ہیں، اور دونوں طرف کے ہزاروں جاں باز موت کے منہ میں جا سکتے ہیں۔ اس لیے مجھے ایک موقع دیا جائے کہ میں جائزہ لے کر آ سکوں کہ آیا اس جنگ کو کسی طرح ٹالا جا سکتا ہے یا جانی نقصان کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا بحرام اور چاکر نے اس کی یہ درخواست قبول کر لی۔ اس کے بعد بے برگ بھیس بدل کر افغان فوج میں جا پہنچا۔ شاہی خیمے کے قریب ایک پہرے دار نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر بے برگ نے تلوار کے ایک ہی وار میں اس کی گردن کاٹ کر پھینک دی۔ پھر وہ بادشاہ کی خواب میں داخل ہوا، جہاں ایک دربان بیٹھا بادشاہ زنون کے پاؤں داب رہا تھا۔ بے برگ کی تلوار پھر کوندی اور چشم زدن میں دربار کا سر خیمے کے باہر پردے کے پاس جا گرا، اور بادشاہ کو غنودگی میں اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر بے برگ دربان کی جگہ بیٹھ کر بادشاہ کے پاؤں اور ٹانگیں دبانے لگا، مگر بادشاہ نے ہاتھوں کی تبدیلی اور سختی فوراً محسوس کر لی، اور آنکھ کھول کر بے برگ کو دیکھتے ہی اٹھ بیٹھا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور کس طرح میرے بستر تک پہنچے ہو؟ بے برگ نے سر جھکا کر نہایت ادب اور شائستگی سے جواب دیا، میں مشہور شاعر بے برگ ہوں، نادانی میں مجھ سے ایک غلطی سرزد ہو گئی، جس کی معافی مانگنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ معاف کر دینا بادشاہوں کا شیوا ہے، مگر پھر بھی آپ کی ناراضگی قائم ہے تو ہر سزا دینے کا آپ کو اختیار ہے، میری گردن ہر حال میں حاضر ہے۔
بے برگ کی اس جواں مردی، دلیری اور صاف گوئی اور عاجزی سے افغان بادشاہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے بے برگ کو اپنے پہلو میں بٹھا کے سب وزراء اور امراء کو طلب کیا اور بے برگ کا ان سے تعارف کرا کے بولا، آج رات میری زندگی اس نوجوان کے قبضے میں تھی، وہ چاہتا تو میرا کام تمام کر کے چپ چاپ یہاں سے نکل سکتا تھا، جس طرح وہ آیا اسی طرح جا بھی سکتا تھا، مگر اس نے میری زندگی بخش کر مجھ پر احسان کیا ہے، اس لیے میں بھی اس کی زندگی بخش کر اسے اپنی دامادی کا شرف بخشتا ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے ایک عربی گھوڑا اور خلط فاخرہ اس کو انعام دیا۔ جنگ کے بادل فی الفور چھٹ گئے۔ بے برگ کی دانائی اور جرأت مندانہ اقدام سے ہزاروں سپاہی خون خرابے سے بچ گئے۔ اگلے چند دنوں میں بے برگ اور گراناز کی شادی نہایت دھوم دھام سے بلوچی اور افغان رسموں کے مطابق ادا کر دی گئی۔ شادی کے بعد افغان فوج واپس چلی گئی۔ یہ تھی بے برگ اور گراناز کی محبت کی داستان۔